صلی اللہ رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آج بہت مختصر تھوڑی سی بات کرنی ہے، اور وہ اس نقطے پہ کافی ساتھیوں نے یہ پوچھا ہے کہ ابھی تک تو رمضان میں ہم تھے، پھر یہاں اعتکاف میں تھے، ایک ماحول، ایک ترتیب بنی ہوئی تھی، ایک مومنٹم بنا ہوا تھا۔ اب جب ہم باہر جائیں گے تو اس مومنٹم کو مینٹین کیسے کرنا ہے، انشاءاللہ اس پہ بات ہوگی۔ اور کیونکہ اب وقت نہیں ہے اور 31 کا رمضان ہوتا نہیں ہے، ورنہ آج ہمارے فرحان بھائی نے بھی جو نعت پڑھی ہے وہ بھی قابل تشریح ہے، اتنی اعلیٰ پروفیسر اقبال عظیم کی ہے۔ اور سلطان باہو رحمۃ اللہ کے اشعار جو ہمارے سہیل بھائی نے پڑھے ہیں، یہ پنجابی کیونکہ بعضوں کو نہیں آتی تو میں تھوڑا ایک دو وضاحت کر دوں، صرف ایک دو مصروں کی۔ وہ ایک انہوں نے مصرع کہا کہ پیر ملے مگر پیڑ نہ جاوے۔ پیر تو ظاہری بات ہے پیر ہے، اور پیڑ کہتے ہیں درد کو، پنجابی میں پیڑ کہتے ہیں درد کو۔ تو کہتے ہیں اگر پیر ملے اور درد نہ جائے تو پھر کیا فائدہ۔ اسی طرح کہتا ہے کہ اگر راتی جاگیاں کی ہویا جے مرشد جاگ نہ لائے، اس کا مطلب کہ رات کے جاگنے سے کیا فائدہ ہے کہ اگر مرشد جاگ نہ لگائے۔ جاگ کہتے ہیں دہی کو، جب دہی بنانا ہوتا ہے تو دودھ کو جاگ لگاتے ہیں، پچھلے دن کی دہی جو ہوتی ہے اس کا تھوڑا سا حصہ، تو اس کو ٹیکنیکلی کہتے ہیں جاگ لگانا۔ تو اسی طرح ایک اور جگہ جو میں شعر پڑھتا بھی ہے نا، باہو رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جاگ بنا دو جمدہ کوئی نہ باہو، باویں لکھ دو کڑ کڑ لال ہوئے۔ کہ جاگ کے بنا دودھ جمتا نہیں ہے، دہی نہیں بنتی، چاہے اس کو کتنا ہی آپ کاڑ کر لیں۔ تو یہاں ان کا نقطہ یہ ہے کہ اس راستہ معرفت میں کسی پیر کا، کسی مرشد کا، کسی گائیڈ کا، کسی ٹیچر کا ہونا لازمی ہے۔ نقطہ یہ ہے ان کا۔ تو زندگی رہی تو پھر اس کی تشریح کریں گے، وہ ایک ایک شعر قابل تشریح ہے اور بہت زبردست ہے۔ بہرحال مختصر صرف یہ ہے کہ یہاں سے جب ہم نکلیں گے تو اب ظاہری بات ہے یہاں رمضان میں ویسے مصروفیت کچھ کم ہو جاتی ہے، پلس یہ کہ پھر آخری عشرہ پھر ہم اعتکاف پہ تھے الحمدللہ، تو یہاں تو دنیا کا کوئی لینا دینا نہیں، ایک بالکل سیکلوڈڈ انوائرمنٹ میں۔ تو یہاں الحمدللہ ایک ماحول بھی بنا ہوا تھا، سارا وقت یا عبادت میں ہے، مراقبے میں ہے، ذکر میں ہے، نماز میں ہے، تراویح میں ہے، تو خیالات بھی کنٹرولڈ ہیں، سب کچھ کنٹرولڈ ہے۔ تو اب باہر جائیں گے تو کیا ہوگا، تو پہلی بار یاد رکھیے کہ جب ہم باہر جائیں گے تو ایسی فرصت نہیں ملے گی معاملات کی جیسے آپ کو یہاں ملی ہے۔ تو اگر آپ یہ سمجھیں گے کہ جو سارے معاملات صبح سے شام تک آپ یہاں کر رہے تھے اس انداز میں باہر جا کے کر پائیں گے، وہ ہوگا نہیں۔ 2-4 دن کریں گے اور چوتھے دن سارے معاملات چھوڑ دیں گے کیونکہ ہو نہیں رہا۔ ٹھیک ہے، اب یاد رکھیے آپ کی گھر میں جائیں گے تو آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کے کاروبار کی، آپ کی نوکری کی، آپ کے بچوں کی، بیوی کی، دوست احباب، ہر جگہ ذمہ داری ہے، اور ساری یہاں کی ٹریننگ اس واسطے کہ وہ ساری ذمہ داریاں بدرجہ اولیٰ نبھائی جائیں۔ یہ کمال ہے اور یہ دین ہے جو ہم سیکھ کے یہاں سے جائیں گے انشاءاللہ۔ تو ایک تو وہ سارے نبھانی ہیں۔ اب یہاں جو اپنے مراقبات کے اس کا فوائد کیا آنے چاہیے، ہم وہ تو آبزرو کریں کہ گھر میں، دفتر میں، دکان میں کیا ہم ہر بات پہ طیش میں آ رہے ہیں، غصہ آ رہا ہے، برداشت ختم ہو گئی ہے۔ اگر ایسا ہے تو اپنے آپ کو آٹو کریکٹ کیجیے کہ یہ ہم یہاں سے سیکھ کے نہیں جا رہے۔ یہاں سارے مراقبات کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اخلاق رذیلہ کی صفائی ہو، نفسانی خواہشات، غصہ، حرص، حسد، اپنے آپ کو چیک میں رکھیں۔ اور یہی ہے، باہر جائیں گے تو چیلنجز آئیں گے، پرابلمز آئیں گے۔ یہاں تو ظاہری بات ہے نہ کوئی بد نظری ہے، نہ کوئی کچھ ہے، باہر جائیں گے تو گانے کی بھی آواز آئے گی، ساری چیزیں ہوں گی۔ یہ کہنا کہ آئیں نہیں تو وہ ممکن نہیں ہے، ہم رہنا ہے دنیا میں، مگر رکنا ہمارے بس میں، بریکیں مارنا ہمارے بس میں۔ تو یہ کرنے کے لیے کیا، ایک تو آپ اپنا جو آپ ایک نظام الاوقات بنائیے، پوائنٹ 1،
پورے دن کا اسکیڈول بنائیے اور وہ پریکٹیکل اسکیڈول بنائیے جس میں آپ کے لیے اپنا وقت بھی ہو، آرام کا وقت بھی ہو، بچوں کا کاروبار کا بھی وقت ہو، اور پھر معاملات کا بھی وقت ہو، اور پھر اس اسکیڈول کو فالو کریے۔ جیسے میں نے کہا ہمارے معاملات تو بہت مختصر ہیں، آدھا گھنٹہ مراقبہ ہے، باقی 3 تسبیحات اور شجرہ، بس شجرہ یاد کرنے 2-3 منٹ لگتے ہیں، تسبیحات ذرا زبان پہ چڑھ جائیں 2-5 منٹ لگتی ہیں، تو یعنی 45 منٹ آپ کو پورے دن میں نکالنے ہیں۔ مگر اگر وہ آپ ہولسٹکلی نکالیں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اس کی برکت سے آپ کا باقی دن خود بخود قابو آ جائے گا۔ ایک بات دوسری بات ہے کہ اپنے ماحول کو وکونوا مع صادقین، صحبت صالح تورا صالح کرو۔ نو دس از ویری امپورٹنٹ۔ ہوتا ہے یہاں کہ یہاں تو الحمدللہ ایک نیک ماحول میں آ گئے ہم، باہر نکلے تو پھر ہماری ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیتے ہیں جو اپنا وقت لا یعنی میں، فضولیات میں، سگریٹ، شیشہ، الٹی سلٹی چیزوں میں وقت ضائع کر رہے ہیں، گانے بجانے میں، یا ویسٹفل کام کر رہے ہیں۔ تو ان لوگوں سے پرہیز کیجیے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کہو کہ میں سمندر میں چھلانگ بھی مار دوں اور گیلا بھی نہ ہوں۔ یہ سب سے بڑا جو ہمارا ہمیں خراب کرنے والی چیز جو ہوتی ہے ہمارا برا ماحول ہوتا ہے۔ سب سے اہم چیز برے دوستوں سے بچنا ہے۔ مولانا روم کہتے ہیں کہ اگر تجھے زہریلا سانپ ملے اور برا دوست ملے تو پہلے برے دوست کو مار، پھر سانپ کی فکر کر، کیونکہ سانپ نے تجھے ڈس لیا تو تیری صرف زندگی جائے گی، اور برا دوست تیری دنیا بھی خراب کرے گا اور آخرت بھی خراب کرے گا۔ یہاں میں آپ کو 2-3 ٹپس دے رہا ہوں، لمبی چوڑی بات نہیں ہے، آپ ان 2-3 پہ انشاءاللہ عمل کریں گے۔ ایک کرنے کا کام کیا ہے کہ ہم نے اپنے جو مختصر معاملات بتائے ہوئے ہیں، نہیں بھی ہے جس کو تو وہ مراقبہ ضرور کرے، باقی تو نمازیں اور وہ سب تو ہیں، وہ تو obvious ہے، تو ایک مراقبے پہ اور اپنے معاملات پہ کانسنٹریٹ کرے۔ دوسرا اہم، برے دوستوں، بری صحبت سے بچے۔ اب اس کے اندر آپ کا موبائل فون بدرجہ اولا شامل ہے، کیونکہ ایک تو صحبت ہوتی ہے جب آپ 4 دوستوں میں جاتے ہیں، اور ایک صحبت تنہائی میں آپ کو ہوتی ہے آپ کے موبائل فون کی، جہاں ہم خیر بھی دیکھ سکتے ہیں مگر وہاں خطرہ رہتا ہے کسی لایعنی، فضول یا غلط جگہ چلے جانے کا۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ گرے ایریا سے بچیں، ضرورت کے تحت واٹس ایپ، فیس بک، انٹرنیٹ یا جو ہے ضرورت کے تحت ضرور استعمال کریں، اس سے آگے بلا ضرورت آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بری صحبت سے اور اس قسم کے لایعنی چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لیں اور ادھر مراقبہ اپنا کر لیں۔ تیسرا، صحبت صالح تورا صالح کرن، کسی اللہ والے سے جس کا تعلق نہیں ہے وہ قائم کرے۔ یہاں جیسے انہوں نے کہا جاگ بناد الجمدہ کوئی نہ، یہاں اب یہ بڑے قابل تشریح چیزیں ہیں، اس میں بڑی حکموں کی بات، یہ بہت بڑے بزرگ تھے، کوئی معمولی بزرگ نہیں تھے۔ اولیاء کرام میں بہت اونچا سلسلہ قادریہ کے یہ ان بزرگوں میں تھے کہ جن کو کیا کہتے ہیں 18,000 عالم کے منکشف، اور بہت اونچی بزرگ تھے یہ، بٹ پھر بھی یہ کیا کہتے ہیں، یہ جو مرشد کی اتنی تعریف کر رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ انسان کو اس رستے میں ایک رہنما چاہیے ہوتا ہے، جیسے صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہیے تھا۔ تو جس کا نہیں ہے تو وہ کرے، اور جس نے کسی بزرگ سے بیعت کی ہوئی ہے تو دیکھیں صرف بیعت کرنے سے کام نہیں ہوگی۔ ہمارے ڈاکٹر ارشد صاحب کل پرسوں بتا رہے تھے کہ کوئی شخص آیا، دوائیاں لے گیا، استعمال نہیں کی۔ اب آپ کہیے جی میں نے تو بہترین ڈاکٹر کو دکھایا، ارے دکھا تو دیا بھائی، جب دوائی استعمال نہیں کرو گے تو کیا؟ تو جو لوگ اپنے شیوخ سے جن کا تعلق ہے اس تعلق کو قوی کریں۔ رابطہ شیخ بہت ضروری ہے۔ یہ میں آپ کو 2-3 پوائنٹس بتا رہا ہوں، زیادہ نہیں کہ میں آپ کو اتنی بڑی چیک لسٹ دوں، آپ کہیں یار تو 32-34 پوائنٹس بتا دیتے ہیں، یہ کون کرے گا؟ نہیں، بہت آسان ہے۔ ایک تو ڈوز میں اپنے معاملات مراقبہ، ڈو ناٹس میں بری صحبت سے بچیں، پھر ڈوز میں اپنا نظام الاوقات بتانے جس کے لیے آپ کو کام کرنا آسان ہے، پھر
اپنے مشائخ سے، اپنے شیخ سے رابطہ قوی رکھیں. اور میں نے رابطے کی بات ہو چکی ہے. رابطے کے کیا معنی ہیں؟ صرف صحبت نہیں ہے، اس کے معنی اطلاع شیخ، اتباع شیخ. شیخ کو اپنے حال شیخ نے جو بات بتائی ہے اس پہ عمل بھی کرنا ہے، اتباع بھی کرنا ہے، اور پھر جو بھی حال احوال ہیں اس پہ ریگولیرٹی کے ساتھ. یہ نہیں کہ 6 مہینے بعد آ رہے ہیں. بعض یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ معاملات کر رہے ہوتے ہیں، 6 مہینے سال بعد آتے ہیں، تو اب میں کیا بتاؤں ان کو، اپنا نقصان کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ شاید شیخ کو کشف ہوگا اور وہ مجھے فون کرے گا. بھائی شیخ کو کشف نہیں ہوگا، اور ضروری نہیں کہ اس کے پاس کوئی موبائل پیکج اتنا بڑا ہو کہ ساروں کو فون کرتا رہے. ٹھیک ہے، پاکستان والے تو ٹھیک ہے، وہ سارے یہی کر، ان شیخ کا یہی کام ہے ایک ایک کو فون کرے گا. نہیں، یہ ہمارا کام ہے. میں ریگولیرٹی سے الحمدللہ حضرت کے پاس جاتا ہوں. جو بھی ایسی بات ہوتی ہے حضرت کے آگے، میں کوئی سفر کرتا ہوں حضرت سے پوچھے بغیر نہیں کرتا. آج بھی جتنی چیزیں کرتا ہوں حضرت سے پوچھ کے کرتا ہوں. وہ الحمدللہ شفقت پہ کرتے ہیں، منع کبھی نہیں کرتے، مگر ان سے پوچھے بغیر میں نہیں کرتا. ٹھیک ہے. میں کہوں جی کہ یہ اب تو دیکھنا جی انہوں نے اجازت دی ہوئی ہے، اب تو میرے اتنے مریدین ہیں اور یوں سب بکواس. شیخ ہے، وہ بزرگ ہے، اس سے پوچھے بغیر ہم وہی شیخ کو بتاتے اور پوچھتے ہیں جو ہمارا دل ہوتا ہے. جہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں منع کر دے گا شیخ، وہ ہے کہ حضرت دوسری شادی کر لوں، اور پتہ حضرت کی طرف سے آئے گا چماٹ، کر کے آئیں گے. یہ ڈرامے نہیں، یہ ادب نہیں ہے شیخ کا، یہ بے ادبی ہے. یہ بے ادبی. اس رستے میں جو بھی ہے کرنا، پہلے خاص طور پہ کوئی اہم زندگی کا فیصلہ شیخ سے، اگر وہ آپ کو اگر منع بھی کرے گا تو وہ آپ کے اپنے فائدے کے لیے کرے گا. کوئی کاروبار آپ کرنے چاہ رہے ہیں، کوئی کام کرنا چاہ رہے ہیں، ضرور مختصر مشورہ اجازت ضرور لیں. کوئی سفر کرنا چاہ رہے ہیں، ضرور پوچھ کے سفر کریں. کئی حقائق ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں نہیں پتہ ہوتا، بڑوں کو پتہ ہوتا ہے، ان کو انفارمیشنز بہت ہوتی ہیں. تو ہم اپنی طرف سے کوئی نیکی کرنے جا رہے ہوتے ہیں، اس میں کوئی ایسے لوپ ہولز ہوتے ہیں، کانٹے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہوتے. تو رابطہ شیخ رکھیں. شیخ کے ساتھ صرف جا کے بیٹھ کے چائے پی کے واپس نہیں آنا. ٹھیک ہے، اس کی اپنی برکت میں نہیں کہتا. ہم دیکھتے ہیں وہ روز آ گئے، چائے پی، ہاں جی، ہم تو روز جاتے ہیں حضرت کے پاس. یہ رابطہ شیخ نہیں ہے، ایک درجے کی صحبت ہے. اتنی بھی تمیز نہیں ہوتی کہ شیخ کی مجلس کی بیٹھنے کی تمیز نہیں ہے لوگوں کو. جب شیخ کے سامنے بیٹھیں تو شیخ کے قلب کی طرف متوجہ رہیں. کوئی نفلی عبادت نہ کریں، تسبیحہ نہ گھمائیں، انلیس شیخ آپ کو اجازت دے دے یا شیخ خود کہے. ہم حضرت کے سامنے بیٹھتے ہیں، کبھی تسبیح نہیں نکالتے، ان کی مرضی. ہاں جب وہ خود کو اجازت دے دیں یا خود نوافل میں مشغول ہے کہ پڑھ لو، ٹھیک ہے. اپنے قلب کو ہمیشہ وہاں متوجہ کریں، چاہے وہ آپ سے بات نہیں بھی کر رہے، مگر ہو سکتا ہے کہ کوئی اچانک کوئی کام پڑ جائے. اللہ والوں کی وہ عجیب کیفیت آتی. مولانا روم ایک شعر کہتے ہیں، ہے اس کا اردو مفہوم عرض کرتا ہوں، کہ وہ کہتے ہیں کہ تو بادشاہ کی طرف سے ایک لمحہ بھی غافل نہ ہو، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ جس لمحے تو غافل ہو بادشاہ کی نظر اسی وقت تیرے پہ عطا کرنے کے لیے پڑے اور تجھے غافل پائے اور تو محروم رہ جائے. مولانا روم کی بات ہے. ہم جتنا اس لائن میں ادب سے رہیں گے نا، ہمیں اس ادب کے مطابق ملے گا. یہ اس کی فکر نہیں کریں کہ شیخ ابدال ہے، کتب ہے، اوتاد ہے، فلانا ہے، ڈھمکانا ہے. کچھ نہیں ہے، ڈزنٹ میٹر. آپ کے لیے وہی سب کچھ اور آپ کو وہیں سے مل جائے گا، مگر آپ کا کٹورا سیدھا ہونا چاہیے. تو بس اب بات اسی پہ اکتفا کریں گے. اب ہم نے کرنا کیا ہے کہ اپنے معاملات اور رابطہ شیخ پکا رکھنا ہے، بری صحبت سے بچنا ہے، اور معاملات کی استقامت کے لیے ایک پلانڈ وہ بنانا ہے. اور اس پلاننگ میں یہ دیکھنا ہے کہ بیلنس کر کے، جذباتی نہیں،
کہ نہ بیوی کی خبر نہ بچوں کی خبر، اور پتہ چلی کہ گھر جاتے صوفی صاحب تو ہے مراقبے میں بیٹھ گئے. ایسا نہیں. بیوی کو اس کا وقت، بچوں کو اس کا وقت، دوست احباب کو اس کا وقت، کچھ آپ کو اپنا وقت بھی چاہیے، مطالعے کے لیے بھی وقت چاہیے. کچھ چیزیں انسان خود ریلیکس کرنا چاہتا ہے، اپنے آپ کو فٹ رکھیے، واک کیجیے، عمر جیسی ہے ویسے کیجیے، اور یا میری طرح دوسروں کو واک کر کے دیکھتے ہوئے خوش ہوئیے کہ میں واک کا ثواب مجھے دے دیں. نہیں، یہ کرنا چاہیے. یعنی انسان اپنی ظاہری باطنی صحت کا خیال رکھے. یہ چند امور ہیں، انشاءاللہ ہم اس پہ کوشش کریں گے نا تو اللہ کے فضل سے ہمیں اللہ دیکھیں گے. آپ پورے سال آرام سے چل جائیں گے. دین کو اپنے اوپر مسلط یوں نہ کریں، ہیوی بوجھ مت بنائیے. دین بوجھ نہیں ہے، یہ تو وہ لوبریکیشن ہے انجن کی کہ جو انجن کو اور سموتھ چلاتی ہے. دین آپ کے آئے گا، آپ کی زندگی آسان ہوگی. اگر مشکل ہو رہی ہے تو آپ دیکھیں آپ نے کچھ کہیں آپ غلطی کر رہے ہیں، آپ کوئی آگے کی چیز پیچھے، پیچھے کی چیز آگے ڈال رہے ہیں. وہ آپ صحیح کریں گے تو ہر چیز بالکل سموتھلی چلے گی انشاءاللہ. دعا کر لیتے ہیں. آمین. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا مولانا محمد علیہ وصحبہ اجمعین. یا حی یا قیوم، اللہ ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرما. یا اللہ اس اعتکاف کو قبول فرما. جتنے لوگوں نے جہاں بھی دنیا میں اعتکاف کیے ہیں یا اللہ سب کے اعتکاف کو قبول فرما. جو بھی جہاں بھی جس نے بھی رمضان میں جو بھی عبادات کی ہیں یا اللہ، روزے، نوافل، تراویاں، ذکر، تلاوت، جو بھی کیا اللہ، تمام لوگوں کی تمام عبادات کو اپنے رحمت سے قبول فرما. اللہ تمام امت کو یا اللہ بخش دے. یا اللہ تمام امت کو اس روزے میں برات کا اعلان فرما دے. اللہ تمام امت کو یا اللہ برات عطا فرما دے. یا اللہ عذاب قبر سے، عذاب حشر سے، عذاب میزان سے یا اللہ محفوظ فرما دے. بلا حساب و کتاب تمام امت کو جنت فردوس عطا فرما دے. اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پکی سچی اور دائمی محبت عطا فرما دے. اپنا تعلق، محبت، معرفت، پہچان نصیب فرما دے. اللہ جتنے لوگ معتکفین جہاں بھی بیٹھے، جو بھی عبادت کی، اللہ سب کی قبول بھی فرما دے. اللہ سب کی جو بھی دلی مرادیں ہیں، حاجات ہیں، اپنی رحمت سے پوری فرما دے. جو بھی آفات، بلیات، پریشانیاں، بیماریاں ہیں دور فرما دے. تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما. جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما. جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کے عالم الغیب سے بندوبست فرما. جو روزگار کی تنگی میں ان کو حلال طیب پاکیزہ روزگار عافیت برکتوں کے ساتھ عطا فرما. اللہ صاحب اولاد کی اولاد کو نیک اور صالح بنا. جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما. جن گھروں میں جوان بچے ان کے نیک اور صالح رشتوں کا بندوبست فرما. ہمارے علماء حق، مشائخ حق، مکاتب کی حفاظت فرما. تیر و حرمین کی حفاظت فرما. اللہ ہم سب کو حاسدین کے حسد سے، شریروں کی شرارت سے، جادو ٹونا، فتنے، نظر بد سے محفوظ فرما. اللہ رمضان کے بعد بھی تو ہماری گناہوں سے حفاظت فرما. یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ پہ ہمیں استقامت نصیب فرما. اللہ اس رمضان کی برکت یا اللہ ہمیں پورے سال عطا فرما. ہر لمحہ یا اللہ اپنے قرب میں ہمیں ترقی عطا فرما. گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمیں دین اور دنیا کی برکات عطا فرما. ہماری جان میں، مال میں، عزتوں میں، آبروں میں یا اللہ رزق میں یا اللہ خوب برکتیں نصیب فرما. اللہ ہمارے اس ملک پاکستان کی حفاظت فرما. اس کا دین کو قلعہ بنا، تاکہ رہنے والوں کو ایک اور نیک بنا. اللہ ختم نبوت کے کام کی حفاظت فرما. دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما. جن خانقاہوں میں اللہ ہوتا ہے اللہ ہوتا ہے ان خانقاہوں کی حفاظت فرما. میرے شیخ حضرت مولانا شمس الرحمان عباسی دامت برکاتہم عالی کی عمر میں اللہ برکت نصیب فرما. حضرت کا سایہ ہمیشہ ہمارے سروں پہ قائم اور دائم فرما. ہمارے تمام اکابرین کا سایہ دیر ہمارے سروں پہ قائم اور دائم فرما. اللہ اس مجالس میں، اعتکاف میں جن بھائیوں دوستوں نے خدمت کی اپنے اپنے انداز میں، خصوصی ہمارے کریم بھائی ہیں ایاز اور عبدالقادر، ان کے صاحبزادگان، دوسرے ساتھی جواد بھائی، ہمارے مختلف ساتھیوں جنہوں نے الگ الگ انداز میں، عجیب انداز میں صرف تیری رضا کے لیے یا اللہ یہ خدمت کی ہے. اللہ ان سب کی خدمتیں قبول فرما. اللہ ہم تو ان کو کوئی اجر نہیں دے سکتے، اللہ تو اپنے شایان شان ان کو اجر عظیم عطا فرما. اس دنیا میں بھی اجر عطا فرما، آنے والی دنیا میں بھی اجر عطا فرما. ان کی جان، مال، آبروں میں برکت دے. ان کو دنیا کی خوشیاں نصیب فرما، اولاد کی خوشیاں نصیب فرما. یا اللہ جن بھائیوں دوستوں نے
خصوصی یہاں مجالس میں تلاوت کی، نعتیں پڑھی، ہمارے مختلف لوگوں نے ماشاءاللہ، ہمارے فرحان بھائی، فراز بھائی، رول امین بھائی، دوسرے ساتھیوں نے جس نے بھی یہاں نعتیں پڑھی، اور یا اللہ دربار رسالت میں قبول اور مقبول فرما. ہمارے سہیل بھائی، ان سب کی یا اللہ اس محنت کو قبول فرما، اور اس کے عوض یا اللہ ان کو دین دنیا کی برکات عطا فرما، عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب فرما، اپنا حقیقی عشق نصیب فرما، اور اللہ ان کی اور ان کے آنے والی نسلوں کی ظاہری باطنی حفاظت نصیب فرما. اللہ جس نے دعاؤں کے لیے کہنا چاہتے ہیں ان کا حق ہے یا اللہ سب کی دلی مرادیں شریعت کے مطابق پورا پا. اللہ جو خصوصاً بیمار ہیں، ہمارے تا ہیں، ان کی طبیعت بچے کی ٹھیک، اللہ اس کے لیے خصوصی دعا فرمائے. اللہ اس بچے کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما. اللہ تمام مریضوں کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما. اللہ جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے ہماری قبر حشر جنت تک جانے کی تمام ضروریات پوری فرما. اللہ ہم سب کا ایمان پر خاتمہ نصیب فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ.